السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان نور اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو رومانٹک ناولز۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک مکمل اور بے حد خوبصورت ناول، انتہائی عشق۔ یہ کہانی ہے محبت، قربانی اور اپنوں کی ضد کے گرد گھومتے جذباتی رشتوں کی۔ تو دل تھام کر بیٹھیے اور محبت کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں ہنس؟ میں کبھی آپ کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دوں گی، سمجھے آپ؟ بتا دیں صاف الفاظ میں اپنے باپ کو، مجھ سے بے وفائی کریں گے، آپ میری محبت کی توہین کریں گے، بہت پچھتائیں گے آپ۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو رہی تھی، جبکہ انس نے بے بس ہو کر اپنے بال نوچے تھے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، لیکن وہ تو جیسے کوئی بھی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میری بات سنو میشا، انس نے ایک اور بار کوشش کی اسے سمجھانے کی، تو وہ بھڑک اٹھی۔ نہیں، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی، بس آپ میری سنیں۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ آپ میری حق تلفی کریں۔ میشا نے کرب سے کہتے انس کو دیکھا، وہ بھی اب غصے میں آ چکا تھا۔ تم مجھے روکو گی؟ اتنا حق کب دیا تمہیں کہ میرے معاملات میں دخل اندازی کرو؟ وہ کٹیلی سرد نظروں سے میشا کو دیکھتے بولا۔ میشا نے پتھرائی آنکھوں سے دیکھا۔ انس، بھولے مت، میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، آپ کی بچی کی ماں بھی ہوں۔ وہ آنسو پونچھتے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ وہ دانت کچکچا کے رہ گیا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو میشا، میں اپنے ابا کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ان کا ہر حکم میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ ان کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، سمجھی تم؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ پر یہ سب کر کے میری جان لے رہے ہیں انس، وہ بے بسی سے بول رہی تھی۔ انس اس کے حسین چہرے پہ رقم درد کو دیکھتا اب کی بار نرمی سے اس کی جانب بڑھا۔ دیکھو میشا، میں صرف ابا کی خوشی کی خاطر یہ سب کر رہا ہوں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری حق تلفی کبھی نہیں کروں گا۔ جو مقام تمہارا ہے وہ دوسری لڑکی کبھی نہیں لے سکتی، وہ تمہارا ہی رہے گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے بولا، مجھے نہیں چاہیے کوئی مقام، بس۔ میشا نے غصے سے اس کے ہاتھوں کو دور جھٹکا۔ انس نے لب بھینچے۔ مجھے صرف آپ چاہیے انس، میں آپ کو نہیں شیئر کر سکتی کسی کے ساتھ بھی۔ وہ اس کے سینے سے لگتی بری طرح ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ اب وہ ضبط کے آخری مراحل میں تھی۔ تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے میشا، تمہیں میں چاہے غصے سے سمجھاؤں چاہے پیار سے، لیکن تم سمجھنا نہیں چاہتی، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ نرمی سے اسے خود سے دور کرتا کمرے سے نکل گیا، جبکہ میشا بے بسی سے چہرہ ہاتھوں میں چھپائے شدت سے روتی۔ ایک تو اس کی حالت ایسی تھی، بچے کی پیدائش کے دن قریب آ رہے تھے، اور ایسے میں انس کی دوسری شادی وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ اور انس ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، بے انتہا چاہت کے باوجود۔ جانے انس ملک کو کیا ہوا تھا کہ وہ اس کی تمام تر محبت اور وفاداری کو بھلا کر اپنے باپ کے کہنے پر دوسری شادی کرنے جا رہا تھا۔ اسے سب یہ صرف ایک ڈرامہ لگ رہا تھا۔ اگر انس کو اس سے محبت ہوتی تو چاہے ہاشم ملک اسے کتنا ہی مجبور کیوں نہ کرتے، وہ کبھی بھی دوسری شادی کے لیے حامی نہ بھرتا۔ اور میشا کو دکھ دینے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن میشا کے کیس میں الٹا ہو رہا تھا۔ انس ملک کی محبت کے تمام تر دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ وہ تڑپتی نہ تو کیا کرتی؟ وہ نازک سی لڑکی اس لمحے جس سے پوری طرح بکھر رہی تھی، اور اس تکلیف دینے والا بھی اس کا اپنا محبوب ہی تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں ہوریا، تم میرے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاشم علی کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہوئی تو ہوریا نے بھرائی نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ لیکن چچا جان، یہ ممکن نہیں ہے، میں کسی کی منکوہاں ہوں، آپ میری شادی کسی اور کے ساتھ کیسے طے کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ ہے۔ ہاشم ملک نے خود پر ضبط کرتے اسے سرخ نظروں سے دیکھا، اور پھر ہاتھ اٹھا کر سختی سے منع کر دیا۔ بس، جو کہہ دیا اسے دماغ میں بٹھا لو، تم اب انس کی دلہن بنو گی۔ اس نے بے بسی سے اپنے عزیز جان چچا جان کو دیکھا، جو نہ جانے کیوں آج اپنی ضد کو آ گئے تھے۔ چچا جان، میرا نکاح ہو چکا ہے میرے بچپن میں، آپ یہ بات جانتے ہیں، پھر بھی، وہ دکھی لہجے میں بولی تھی۔ ہاشم ملک نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا، یہ پاکستان نہیں ہے، اور نہ ہی اب تم چھوٹی سی معصوم بچی ہو۔ یہ بچپن کی منگنی، نکاح اور یوں ہی زبانی کلامی طے ہوئے رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اب تم بڑی ہو رہی ہو بیٹا، تمہاری ذمہ داری میرے سر ہے، اور میں نے تمہیں تمام عمر باپ بن کر پالا ہے۔ یوں ہی کسی ارے غیرے کے ہاتھ دے کر خود سکون سے نہیں جی سکتا۔ میری گڑیا، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری بیٹی ہو اور تمہیں ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کہ انس کی شادی تم سے ہو۔ ہوریا کے آنسو اس کے گلابی گالوں پہ بہہ نکلے تھے۔ لیکن چچا جان، بابا نے خود مجھے بتایا تھا سب کچھ،
اور یہ کہ وہ ایک دن مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس کی رندھی آواز سنتے ہاشم ملک اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گئے تھے۔ کتنا بھی سمجھا لو، کتنی بھی نرمی دکھاؤ، یہ لڑکی اپنی بات سے، اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاشم ملک نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے اندر تک جھانک رہے ہوں، پھر آہستہ سے مسکرائے۔ حوریہ، تم بہت معصوم ہو۔ زندگی اتنی سادہ نہیں ہوتی جتنی تم سمجھتی ہو۔ کچھ باتیں اور رشتے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اور کچھ کی حقیقت یوں ہی ہوتی ہے۔ حوریہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ لیکن میرے بابا، ہاشم ملک نے نرمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ حوریہ بیٹا، انہوں نے تمہیں بچانے کے لیے بہت سی باتیں بتائی ہوں گی، یا شاید وہ خود بھی کسی غلط فہمی میں تھے، مگر سچ یہی ہے کہ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہوا تھا، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی بندھن۔ حوریہ کی سانس ایک لمحے کو رک سے گئی۔ اگر ایسا ہے، اس نے مشکل سے کہا، تو پھر وہ لوگ جن سے ہمارا تعلق بتایا گیا، وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کبھی ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ہاشم علی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ اسی سوال کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں حوریہ۔ اگر وہ رشتہ سچا ہوتا تو کیا وہ تمہیں یوں اکیلا چھوڑ دیتے؟ ایک بار تو پلٹ کر دیکھتے۔ ہاشم علی کا ہر لفظ جیسے حوریہ کی یقین کی جڑیں کاٹ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا دل اب بھی جیسے ایک ہی بات کی گواہی دے رہا تھا کہ کچھ غلط ہے، مگر ہاشم علی کی باتیں اسے مزید کچھ بھی سوچنے کا موقع نہیں دے رہی تھیں۔ بیٹا، ہاشم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ اس بار لہجہ اور بھی نرم تھا۔ میں نے تمہیں کبھی غلط راستہ دکھایا؟ کبھی تمہارا برا نہیں چاہا؟ بس مجھ پر بھروسہ کرو۔ حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نہیں چچا جان، میں آپ پر کبھی شک نہیں کر سکتی۔ آپ کے سوا میرا ہے ہی کون؟ ہاشم مسکرائے تھے۔ تو پھر خود کو بھی تکلیف دینا چھوڑ دو، اور جو کہتا ہوں وہ مان لو۔ ان کی آنکھوں میں شاطرانہ چمک تھی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حوریہ ابھی 18 کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ چند مہینے اور، بس چند مہینے، اور پھر سب کچھ ان کے نام ہو جانا تھا۔ لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ کسی اور کے قبضے میں تھا۔ ہاشم ملک تمام جائیداد، کاروبار اور اختیارات سنبھالنے کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ وہ یہ سب یوں ہی ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے۔ انہوں نے کھڑکی کے پار پھیلے شہر کو دیکھا۔ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ان کا دل خوشی سے بھرپور جشن منانے کا تھا، لیکن خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ ان کا منصوبہ کامیابی کے اس دھانے پر تھا جہاں سے سب کچھ ان کی مٹھی میں آنے والا تھا۔ حوریہ کی عمر پوری ہوتے ہی اس کا رشتہ انس کے ساتھ کر دیا جاتا، مگر وہ ابھی تک یہی سمجھ رہی تھی کہ اس نے خود یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے فیصلے کا حق کب کا اس سے چھین لیا گیا تھا۔ وہ 17 سال اور 6 ماہ کی معصوم کی لڑکی تھی، جو اپنے چچا ہاشم ملک اور ان کی فیملی کے ساتھ کینیڈا میں رہ رہی تھی۔ چچا اور اس کی فیملی میں سب سے اسے بہت چاہتے تھے، اسے بے حد پیار کرتے تھے، کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، لیکن پچھلے 5 سالوں سے انہوں نے اسے اپنی فیملی سے بھی الگ کر دیا تھا اور وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اکثر وہ اس اکیلے پن سے خوفزدہ ہو جاتی۔ اگر اس کے ساتھ اس کی بیسٹ فرینڈ سجل نہیں ہوتی تو وہ یقیناً اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ سجل کی فیملی کینیڈا میں ہی مقیم تھی، اس لیے ہر ویکینڈ پر وہ حوریہ کو اپنے ساتھ گھر لے جاتی اور وہ سجل کی فیملی کے ساتھ وقت گزار کر بہت اچھا محسوس کرتی تھی۔ وہ سب لوگ بھی اسے سجل کی طرح ہی اپنی بیٹی مانتے تھے۔ سگے رشتوں میں سے اس کے پاس صرف ایک نام کا ہی رشتہ باقی تھا، اور وہ ہاشم چچا کا تھا۔ پچھلے 5 سالوں سے انہوں نے اپنا یہ رشتہ بھی برائے نام ہی نبھایا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ اس سے مہینے میں 1-2 بار ملنے آ جایا کرتے تھے، اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ وہ 2 مہینے گزر جاتے اور وہ اس کی خبر گیری بھی نہ کرتے۔ لیکن پچھلے 1 مہینے سے وہ مسلسل اس سے ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے، اور اس کے لیے اس کی پسند کا کچھ نہ کچھ ضرور لے آتے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بیٹے انس سے رشتے کے لیے راضی کرنے کی کوششوں میں تھے۔ اس کے بابا نے اسے بچپن میں ہی بتا دیا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی اسے نہیں دکھایا تھا، اور نہ ہی وہ کبھی انگلینڈ آیا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی یا ماموں نے اس کی خبر گیری کرنے کی کوشش کی تھی، اور تو اور اس کے پاس نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، تو کس بنا پر وہ اپنے حق کے لیے لڑتی؟ اس طرح آپ کی کیفیت میں اپنے چہرے پر آئے بال ہٹاتی وہ سر جھٹک کر چچا جان کی باتیں سوچنے لگے۔ بچپن سے لے کر اب تک انہوں نے اس سے صرف محبت بھی دی تھی، اس کا ہر طرح سے خیال بھی رکھا تھا۔ نہیں، میں چچا جان کو ناراض نہیں کر سکتی، اور نہ ہی انہیں خود سے بدظن کروں گی۔ وہ ٹھیک کہتے ہیں، بچپن کا نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی،
بس اب میرے لیے وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ وہ گہری سوچوں میں گھری بس یہی باتیں سوچتی خود کو مطمئن کر رہی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت تو لکھی جا چکی تھی۔ کچھ فیصلے انسان کی پوری زندگی پر مہر لگا دیتے ہیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا انگلینڈ کے ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود کو چھو کر گزر گیا۔ اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ بھی تھا، جیسے وقت اس کے پیچھے چل رہا۔ سیاہ شرٹ اور سکن کلر کی پیٹ میں ملبوس اس کی بلند قامت شخصیت خود اپنا تعارف آپ تھی۔ نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھتی تھیں، مگر وہ ہمیشہ کی طرح بے نیازی سے آگے بڑھ جاتا۔ باہر اس کا ڈرائیور گاڑی لیے منتظر کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور وہ بغیر کسی رد عمل کے اندر جا بیٹھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر روانہ ہوئی تو اس نے آہستگی سے اپنے بلیک گلاسز اتارے۔ نیلگوں آنکھیں جیسے خاموشی میں ڈوبی گہری سوچ میں گم تھی۔ وہ 28 سالہ سکندر خان تھا، اٹل لہجے میں بات کرنے والا، اپنے فیصلوں میں پتھر جیسا سخت، ایک ایسا شخص دوسروں کی عزت بھی کرتا تھا اور اپنی عزت کروانا بھی جانتا تھا، لیکن اپنی ضد کے آگے کسی کی سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ گاڑی جب اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تو وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا، گہری سوچ میں گم، پھر دروازہ کھول کر باہر نکلا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے کوٹ ایک طرف رکھا اور آئینے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انگلیاں سینوں کو فولڈ کرتی گئیں اور نظریں اپنے عکس میں جیسے کچھ تلاش کرنے لگی، کچھ ایسا جو شاید صرف اسے ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہلکی سی سرد سانس خارج کرتے اس کے لبوں پر ایک مدھم مگر پرمعنی مسکراہٹ آئی۔ اس بار میں اپنا مقصد ضرور پورا کروں گا۔ اس کی آواز دھیمی اور پر یقین تھی۔ وہ پلٹ الماری کھولی اور اپنا سوٹ نکالنے لگا۔ سادہ سی شلوار قمیض نکال کر وہ واش روم میں گھس گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بہت ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا خود کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ذہن بار بار الجھ کر اسی نقطے پر آن ٹھہرتا۔ آغا جان نے اسے اپنی قسم دے کر پابند کر دیا تھا، اور دنیا میں ایک واحد وہی تو تھے جن کی بات وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ ان کا ہر حکم اس کے لیے وعدت کا درجہ رکھتا تھا، اور اس میں ارادہ کر لیا تھا کہ اس بار وہ جس مقصد سے انگلینڈ آیا تھا وہ ہر قیمت پر پورا کر کے ہی واپس لوٹے گا۔ اس کے لبوں پر اس ایک ہستی کو سوچتے مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ تو میڈم تیار ہو جاؤ، ایک رومانٹک سی ملاقات کے لیے۔ ہاشم ملک ناشتے کی میز پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے جب وہ مدورم چہرہ لیے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہاشم ملک نے اسے سرد نظروں سے دیکھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ اس طرح؟ میرے شوہر کو مجھ سے منحرف کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انس مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ صرف آپ کی بار بار ٹارچر کرنے پر میرے ساتھ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے آپ دولت تو حاصل کر لیں گے، لیکن کبھی سوچا ہے اس معصوم کا کیا ہوگا؟ اس کی زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اسے محبت نہیں دے سکیں گے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ تو جانتی بھی نہیں کچھ، نہ ہی آپ کے برے ارادے اور نہ ہی آپ کی گندی نیت۔ ہاشم صاحب کا خون جیسے کھول اٹھا تھا۔ آج تک کسی نے انہیں اس طرح آئینہ بھی تو نہیں دکھایا تھا۔ تبھی اخبار ایک طرف پھینکتے کرسی کو دھکا مارتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بس بہت بول لیا تم نے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے انس تیز قدموں سے وہاں چلا آیا تھا، اور ہاشم صاحب کو غصے میں دیکھ کر جیسے وہ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ انس، تمہاری بیوی کے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ تم سے ایک یہ سنبھالی نہیں جاتی۔ ہاشم صاحب بیٹے پر بھڑک اٹھے تھے۔ انس بری طرح شرمندہ ہوا اور سخت نظروں سے خاموش کھڑے میشا کو دیکھا۔ ابا جان، میں کیا کروں اس کا؟ یہ کچھ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ آپ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، اسے جو کہنا ہے کہتی رہے۔ ناشتے کی میز پر صبح ہی صبح اتنی بدمزگی پر ہاشم صاحب بے حد غصہ تھے۔ انکل، میں آپ سے کہہ رہی ہوں، پلیز مت کریں میرے ساتھ یہ ظلم، مت مجبور کریں میرے شوہر کو دوسری شادی کے لیے۔ میشا بے بس ہوتی سسک اٹھی تھی، جبکہ ہاشم صاحب غصہ اور قہر بھری نظر سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، جس کی غصیلی نگاہ اپنی بیوی پہ ہی ٹکی تھی۔ ہاشم صاحب بنا کوئی بات کہے اندر چلے گئے۔ ہاشم صاحب بے حد غصے میں تھے۔ یہاں وہاں ٹہلتے وہ مسلسل اپنے پلان کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور انس نے اندر قدم رکھا۔ ابا جان، میشا کی باتوں کو ذہن پر سوار مت کیا کریں، وہ بھی جذباتی ہو رہی ہے۔ پریشان مت ہوں، میں ہر صورت آپ کے ساتھ ہوں، آپ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ ہاشم صاحب نے ایک نظر سے دیکھا اور پھر اس کا کندھا تھپکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، پھر کل ہی ہم انگلینڈ جائیں گے اور وہاں میں حوریہ سے تمہارا نکاح کر دوں گا۔ حوریہ کے 18 سال ہونے میں بھی کچھ ماہ باقی ہیں، لیکن تمہاری اس بے وقوف بیوی کی وجہ سے میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم کل میرے ساتھ جا رہے ہو اور کل ہی یہ نکاح ہو جائے گا۔ انس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے ابا جان،
جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ وہ اپنی پلاننگ کے بعد اب تھوڑا ریلیکس تھے۔ انہیں اپنے بیٹے پہ پورا بھروسہ تھا اور ان کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن میشا انہیں اس سے خطرے کی بو آ رہی تھی۔ انس آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا تو میشا گھٹنوں میں سر دے رو رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ میشا کی وجہ سے وہ اس وقت اپنا شدید امڑتا غصہ کنٹرول کر گیا تھا۔ جو بھی تھا میشا اس کی محبت تھی۔ وہ خود پر ضبط کر گیا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے اب چہرہ اس کے سامنے کیے ہوئے تھی۔ اس کا کھلتا چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا۔ حسین آنکھیں متورم تھی اور ہونٹ خشک ہو رہے تھے۔ مجھے جیسے برسوں کی بیمار ہوں۔ یہ وہ میشا تو نہیں تھی جو ہر لمحہ ہنستے مسکراتی نظروں کے ساتھ نے رہتے انس کے دل کی دھڑکن میں اضافہ کرتی تھی۔ انس ایک پل کو اس کی حالت دیکھتے دل تھام گیا۔ وہ کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا، بس برائے نام کھاتی تھی۔ ان دنوں تو اسے اپنا ہوش ہی نہ تھا۔ وہ ہر وقت بس روتی رہتی۔ اس کی آنکھیں ہر وقت ان سے جیسے التجا کرتی ہوئی محسوس ہوتی۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر بیٹھا تو وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر اس لمحے خود کو بے بس پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میشا کو اندر ہی اندر کون سا دکھ کھایا جا رہا تھا۔ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتی تھی، اور پھر ایک بیوی کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ رات گزارے۔ یہ سوچیں، یہ دکھ زہریلے ناک کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ وہ مرنے والی ہو جاتی، لیکن کوئی بھی اس کے دکھ کا مداوع کرنے والا نہیں تھا۔ وہ انس سے کہہ کہہ کر تھک چکی تھی۔ بالآخر آج مجبور ہو کے اس نے ہاشم صاحب کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، جو اس کی بات پہ اسے گہر برساتی نگاہوں سے دیکھتے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ نیم خنودگی میں جاتے جاتے کمرے میں انسکانہ محسوس کر چکی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آنکھیں کھول کے اسے دیکھ لیتی۔ وہ اس وقت ہوش و حواس میں تھی ہی کہاں۔ اس کی ہمت مفقود ہو چکی تھی۔ وہ نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ وہ چند پل اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے اسے آرام دہ حالت میں لٹاتے اس کا سر تکیے پر دست کیا۔ اس پر کمفرٹر ڈالتا اس کے حسین چہرے کو بے خود سا دیکھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ یہ چہرہ کھلا کھلا دکھتا تھا، اور آج وہ برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ اس کی بکھری حالت پر انس نے اپنا نچلا لب بدردی سے کچلا۔ وہ میشا کو دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن ابا کے فیصلے کے آگے بے بس تھا۔ وہ اس کو ایک نگاہ دیکھتے اس کے قریب سے اٹھا باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنے نازک ملائم ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے لب دل فریب مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ سجل کے ساتھ ایک بھرپور دن گزارنے کے بعد وہ بے حد خوش تھے۔ اس کے پاس خوش ہونے کی ایک یہی تو وجہ تھی۔ جیسے اس نے اپنے ریشمی بالوں کو کیچر سے آزاد کیا، ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی۔ حوریہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ میں پلٹی تو کسی نے ایک دم سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اپنی طرف کھینچا۔ اسے پہلے کہ وہ چیختی، اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیا گیا۔ وہ اپنی بڑی بڑی سبز آنکھیں پھیلائے اپنے اتنے قریب موجود اس شخص کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی جس نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ جرت کی تھی۔ وہ اتنی سخت سیکورٹی میں بھی اس کے کمرے تک پہنچ گیا تھا۔ کچھ دیر تو وہ پینک ہوتی ہاتھ پر چلاتی رہی، لیکن مقابل کے سخت کرس میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ تھک ہار کے اپنی مزاحمت در کرتی وہ سہمی سی بالکل ساکت کھڑی ہو گئی تھی۔ سنو، میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں۔ اگر چیخی تو تمہاری آواز بند ہونے کا دوسرا طریقہ بھی ہے میرے پاس۔ بالکل لحاظ نہیں کروں گا تمہارا، سمجھ گئی؟ اس شخص کی بھاری گمبھیر آواز دھوریا کے کان کے قریب گونجی تھی۔ اس کے سر ہلانے پر وہ اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹا گیا، ساتھ ہی اسے اپنے گرد سے آزاد کیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اسے یوں بکھری حالت میں دیکھ کر وہ پرزدار انداز میں مسکرایا۔ گڈ گرل، وہ اس کے گال پر تھپکی دیتے اب کی بار شوخ لہجے میں بولا، کون ہو تم اور میرے روم میں کیسے آئے؟ وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی بولی، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جس کا پورا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ حوریہ اپنے سامنے کھڑے اس خوبر نوجوان کو دیکھتے حیرت سے منہ کھلے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے یوں پیچھے ہٹنے پر وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب ہوا اور پھر بہت ہی آرام سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا کہ جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر سرخ پڑتی مزاحمت کرنے لگی۔ تمہارے سوال کا جواب دینے کا یہی طریقہ ہے میرے پاس۔ تو سنو، میں وہ ہوں جو آج تک یہی سوچتا ہے تمہاری دھڑکنوں میں صرف میرا نام بسا ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں تمہارا سب سے اپنا اور تمہارا سب سے زیادہ ہمدرد میں ہی ہوں، صرف تمہارا۔ وہ اس کے چہرے پہ پھونک مارتے دھیمے لہجے میں بولا۔ حوریہ نے جھرجھری لیتی اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ وہ اس کی کمر کے گرد دوسرا بازو پہ لپیٹے اسے اپنی باہوں میں بھر گئے۔ حوریہ منہ کھولے اس شخص کی اس جسارت کو دیکھتی رہ گئی جو اس قدر بے باکی سے اسے چھو رہا تھا۔
چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگے۔ شش، آواز نہ نکلے اب تمہاری، ورنہ سکندر شاہ کا تم وہ روپ دیکھو گی جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جسے سہنے کی تم میں طاقت نہیں۔ اتنی نازک سی تو ہو تم۔ وہ اس کے لبوں پہ انگلی رکھتے اسے سرد لہجے میں سرگوشی کرتے چپ کر آ گیا۔ حوریہ کے ریشمی بال بار بار سکندر شاہ کے کثرتی بازو پر بکھر سے جاتے۔ وہ سراپا حسن تھی۔ دیکھو تم جو کوئی بھی ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اگر میری چچا جان کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس نے کپکپاتے لہجے میں سکندر شاہ کو دھمکی دی تھی۔ جواب میں سکندر شاہ نے اس کے بکھرتے سنہرے بالوں کو اپنی پوروں سے سوارتے اس کے کان کے پیچھے کیا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے چچا جان سے یا کسی سے بھی ڈرتا ہوں، بلکہ ڈرنا تو انہیں چاہیے مجھ سے۔ اور جو تم مجھے یہ دھمکی دے رہی ہو نا، اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم نہیں اپنی سو کالڈ چچا جان سے بالکل بھی پیار نہیں، تمہیں ان کی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بے خوف اور بے باک لہجے پر حوریہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ سبز آنکھیں پھیلائے اسے دیکھتی رہ گئی، جبکہ وہ گہرا مسکرایا تو وہ بھی جیسے ہوش میں آئی۔ چھوڑو مجھے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو دی تھی، سانسیں جیسے کسی نے قید کر لی ہو۔ سکندر اس کے یوں رونے سے الجھا تھا۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی؟ سانس لو۔ وہ اس کے سانس روک لینے پہ اس کے چہرے پہ جھکتا پریشانی سے بولا تھا۔ تبھی وہ ٹوٹے لہجے میں بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ اسے صوفے پہ بٹھایا، اس کے مقابل بیٹھا تو حوریہ نے اسے سہمی نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں اور نہ ہی کچھ کہا ہے، اور اگر تم نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی کہ میری کوئی بھی بات کا ذکر اپنے اس چچا جان سے کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہارے اس عزیز جان چچا جان کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دوں گا، اور اسے دھمکی مت سمجھتا۔ تو مجھے ابھی جانتی ہی کتنا ہوں، ابھی تو صرف پہلی ملاقات ہے نا، دوبارہ ملنے آؤں گا تو مزید تھوڑا سا سمجھ جاؤں گی۔ وہ ذرا قریب جھکا تو حوریہ کو اس کی شاندار وجود سے اٹھتی کلون کی دل فریب خوشبو جیسے سحر میں جکڑنے لگی۔ وہ بے اختیار تھوڑا سا پیچھے کو کھس گئی۔ سکندر شاہ نے اسے درشتگی سے بازو سے دبوچا۔ تم ابھی جانتی نہیں ہو کہ میرا تم سے کیا تعلق ہے۔ جس دن جان جاؤ گی تو اس طرح گھبرانے اور دور جانے کا موقع نہیں دوں گا۔ وہ سرد آواز میں ہو رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ حواس کھو کر اس کے بازو میں جھول گئی۔ سکندر شاہ لب بھینچ کر رہ گیا اور پھر اسے باہوں میں متاع حیات کی طرح سمیٹ لیا۔ وہ پھولوں سے نازک وجود اور کومل پریوں سے حسن رکھنے والی لڑکی اس کی تھی، صرف اس کی۔ اس احساس نے سکندر شاہ کے انداز میں سرشاری سی بھر دی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ اتنی نزاکت، وہ بھی سکندر شاہ کی بیوی ہو کر، نہ جانے میرا آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ وہ اسے بہت آرام سے بستر پر لٹاتا خود ہی اس کے قریب بیٹھ گئے، دھیرے سے کمفرٹر کھول کر اسے اڑایا، اور وہ پہلی بار کسی بھی صنف نازک سے اس قدر قریب ہوا تھا، اور پھر اس لڑکی سے تو اس کا جائز رشتہ تھا۔ پھر نہ جانے کیوں دل کی دھڑکنوں نے ادھم مچا دیا تھا۔ بہت بار انگلینڈ آ چکا تھا، اسے حوریہ حاتم کی پل پل کی خبر تھی۔ اس نے اپنے کچھ خاص آدمی اس کی حفاظت پر مامور لگا رکھے تھے۔ یہ سب کچھ اس قدر رازداری سے ہو رہا تھا کہ حوریہ بالکل انجان تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا۔ وہ چاہے انگلینڈ میں ہوتا یا نہیں، لیکن وہ اس لڑکی سے بالکل بھی غافل نہیں تھا۔ وہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہو رہا تھا۔ وہ کم سن تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے ہر بری نظر سے دیکھے یا وہ کسی کی بری نظر کا شکار ہو۔ وہ نازک سی لڑکی اپنی سبز سبز آنکھوں سے جب دنیا کو حیرت سے دیکھتی تو اس کا ملکوت حسن دل مو لیتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس کے یوں قریب ہو، اسے یوں دیکھے جس حق سے دیکھنے کا حق صرف سکندر شاہ کو تھا۔ وہ دھیرے سے کسمساتے ہوش میں آئی تھی۔ اسے یوں قریب بیٹھی دیکھ کر وہ آنکھیں مسل دی، جیسے یقین کرنے لگی ہے کہ وہ اب بھی وہیں موجود ہے۔ تم تو ابھی تک یہی ہو، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کا نازک ہاتھ اپنے گرفت میں لیتے اس کی مومی انگلیوں کو اپنے لبوں پر رکھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ مزید سہم گئی تھی۔ سنو، کل تمہارا وہ سو کالڈ کزن اور تمہارا چچا دونوں آئیں گے تمہارے پاس، اور تمہیں فورس کریں گے کہ تم انس سے نکاح کرو۔ اگر تم نے ہاں کی یا اس کے نام کی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہننے کی جرت بھی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میری ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو حوریہ حاتم، اگر اس شخص نے تمہیں چھونے کی جسارت بھی کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ حوریہ نے لب بھینچ کر اس ظالم کو دیکھا جو دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد ہے۔ تم کون ہو اور میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ حوریہ کو اس کا دھونس جمانے والا انداز زہر لگا تھا۔ میری جان، وقت آنے دھوس سب بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔
ابھی جتنا کہا اتنا کرو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولتا اسے وارن کرتا اٹھا اور کھڑکی کی طرف بڑھا۔ حوریہ نے گھبرا کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ چھلاوے کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ شخص کون تھا اور اس سے میرے بارے میں اتنی باتیں کیسے معلوم، اور اسے کیسے پتا کہ کل چچا جان انت کے ساتھ میرا نکاح کرنے والے ہیں؟ جس شخص کو میرے بارے میں اتنا سب کچھ پتا ہے تو اسے بھلا میرا نام کیسے پتا نہیں ہوگا؟ اور کل چچا جان کو کیا جواب دوں گی اگر انس نے مجھے انگوٹھی پہنانے کو ہاتھ پکڑا اور اس شخص کو پتا چل گیا تو؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی بری طرح سسک اٹھی تھی۔ میری جان، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ انس نے اس کے بکھرتے بالوں کو محبت سے سنوارتے پوچھا تو اسے نم آنکھوں سے دیکھے گئی۔ آج دوسرا دن تھا، اسے تیز بخار میں پھنکتے ہوئے۔ ان 2 دنوں میں ساری باتیں بھلا کر انس نے اس کا بے حد خیال رکھا تھا، لیکن وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ آج رات کی ان کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، جہاں ہاشم ملک حوریہ سے انس کا نکاح کرتے یا منگنی کچھ پتہ نہیں تھا۔ 2 دن سے یہی سوچ سوچ کر وہ پاگل ہو رہی تھی۔ اس کا دماغ مختلف سوچوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی اور اب مزید سوچنے کی سکت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اپنی محبت کو بانٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ہیڈ فون سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھی تھی، جبکہ انس کی بات کا اس نے جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ انس نے گہری نظر اس کی جانب دیکھا اور اپنا بیگ پیک کرنے لگا۔ اس کو بیگ پیک کرتے دیکھا کہ ہمیشہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ اس کے قریب آیا اور ہلکا سا جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ بے اختیار سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اپنا خیال رکھنا ہمیشہ، اور ایک بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو، میں چاہے جو بھی کروں لیکن میرے دل کی مالکہ، میری پہلی محبت صرف تم ہو، ہمیشہ۔ میشا نے اسے جن نظروں سے دیکھا تھا، انس کا جی چاہا وہ سب بھلا کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن وہ اس لمحے میشا کو اپنے قریب کر کے اس کی محبت کی زنجیر میں خود کو باندھنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے پیچھے ہٹتا اپنا بیگ اٹھاتے وہ باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے میشا نے رخ پھیر کر دروازے کی جانب دیکھا۔ آنسو خود بخود اس کے گالوں پر بہہ نکلے تھے۔ تو فائنلی انس ملک، تم نے محبت کو مار دیا۔ وہ اس کا سب کچھ ہوگا لیکن محبت اب نہیں ہوگی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے دل کی درد کو اندر دباتے ہی ایک گہری سرد آہ خارج کی تھی۔ انس، میں آپ کو زندگی بھر اس عمل کے لیے معاف نہیں کروں گی، اپنی آخری سانس تک، اور آپ زندگی بھر اس عمل کے لیے پچھتائیں گے، بہت پچھتائیں گے۔ مجھے کھونے کے بعد آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے صرف خسارے کا سودا کیا ہے۔ وہ اپنی سسکیوں پر قابو پاتی جیسے کرب کے انتہا پر تھی۔ حوریہ یکدم ایک برے خواب سے گھبراتے ہوئے جاگی۔ سارا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جسے ابھی بھی وہ اس بھیانک خواب کے زیر اثر ہو۔ وہ اجنبی اس کے ارد گرد موجود ہو۔ اس نے پورے کمرے ڈرتے ڈرتے نگاہ دوڑائی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ شکر کا گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے ساتھ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا۔ ابھی اس نے گلاس کو منہ ہی لگایا تھا کہ اپنے سامنے اس شخص کو کھڑے دیکھ کر اس کے منہ سے پانی کا فوارہ چھوٹ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ بڑھا کر اس شخص کے چہرے کو چھوا۔ اگلے ہی پل ہاتھ کھینچ لیا۔ اسے لگا یہ اس کا ایلوژن ہے، لیکن وہ تو موجود تھا۔ دن دہاڑے وہ کیسے یہاں آ سکتا تھا؟ کیا ہوا؟ خواب میں بھی مجھے دیکھ رہی تھی کیا؟ اتنا خوفناک ہوں کیا؟ اس کے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھتے ہوئے بولا، تم کیوں بار بار یہاں جاتے ہو؟ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ شخص جیسے اس کے قریب آتا حوریہ کے حواس سلب ہونے لگے۔ جانے اس کے اندر ایسی کون سی مقناطیسی طاقت تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ سنو، 1 گھنٹے بعد ہم دونوں کا نکاح ہے، اس لیے خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ اس کے یوں آرام سے کہنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نکاح؟ نکاح کیوں کروں گی میں تم سے؟ وہ مسکراتا ہوا 2 قدم چل کر قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولا، ٹھیک ہے مت کرو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، بس پھر اپنے چچا کی میت پر بیٹھ کر روتی رہنا، اور تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ ان کا بیٹا انس بھی آئے گا۔ ظاہر ہے تم سے نکاح کرنے کے ارادے سے جو آئے گا تو دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ بے رحمی سے بولتا اس کے حواس سلب کر گئے۔ تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ تم اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہو؟ کسی کو بھی جان سے مارنے کی دھمکی یوں دیتے ہو جیسے مورٹین سے مچھر مارنے کی۔ وہ میرے چچا جان ہیں، اگر تم نے انہیں ہاتھ بھی لگائے تو میں پھر تمہارے ارادے بھی کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گی، میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو سکندر شاہ کے لب پر اسرار سے مسکراہٹ میں آ گئی۔ میں ایسا ہی ہوں، اور اس سے بھی زیادہ ظالم کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا اسے باہر کی جانب بڑھا۔ 1 گھنٹے بعد مجھ سے نکاح کر چکا تھا، نکاح کے بعد وہ اسے واپس چھوڑنے ہاؤس چلا رہا تھا۔
گاڑی میں وہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی مسلسل سو سو کر رہی تھی۔ اب کیا ہوا؟ رو رو کر کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو میری جان؟ اور رخصتی تو نہیں ہو رہی ابھی تمہاری؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو حوریہ نے دل ملا کر اسے دیکھا۔ آپ نے کیوں کیا یہ سب میرے ساتھ؟ تبھی وہ لاپرواہی سے بولا، کیونکہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں تھا۔ انتہائی ڈرپوک لڑکی ہو تم نے کہا کہ اوپر بھی نکاح کر لی تھی۔ وہ چونک گئی۔ کون سا نکاح؟ سکندر شاہ نام ہے میرا، بھول گئی تھی نا؟ بچپن کا نکاح، مجھے تو بہت اچھے سے یاد ہے۔ اور پھر تم اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ یہ بات بھول جاتی یا میرا چہرہ بھول جاتی۔ بس وہی پرانی یادیں تازہ کی ہیں۔ اور ہاں، اب سے مجھے تم کہہ کر مخاطب مت کرنا، ورنہ یہی گلا دبا دوں گا۔ حوریہ نے منہ کھولے اسے دیکھا۔ "آ- آپ طلال ماموں کی بیٹی ہیں؟" حوریہ نے حیرت سے اسے دیکھتے پوچھا تو گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگا۔ چلو شکر ہے تمہیں یاد آیا، بہت ہی کن ذہن ہو تم۔ وہ اس کی طرف گہری نگاہ سے دیکھنے لگا۔ تو تم نہیں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ اسے اپنی طرف گھورتا پا کر وہ جلدی سے اپنے لفظوں کو درست کر گئے، ورنہ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ وہ اس کا گلا دبا ہی دیتا۔ وہ اسٹیئرنگ پہ ہاتھوں کو مضبوطی سے رکھے سامنے ونڈ سکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ اس کے سبز رنگ کی نسیں سفید جلد پر ابھری ہوئی تھی۔ حوریہ کے دل میں بہت تیز ہلچل ہوئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو بھول گئی تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میری زندگی کا ایک بھی دن ایسا نہیں جب میں نے ماموں اور آپ سب کو یاد نہ کیا ہوں۔ آپ سب نے تو مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں اور کس قدر تنہا ہوں۔ وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی 5 سال سے ہاسٹل میں ہوں۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتے بولے۔ سکندر شاہ نے زور سے لب بھینچے جیسے اپنے جذبات پر قابو پا رہا ہوں۔ ایسی بات نہیں ہے، تمہارے چچا نے تمہارے ہم سے دور کر دیا تھا، اور پھر انہیں لگتا تھا کہ میں تم تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ شروع میں پاپا نے تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارے چچا نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم ان کے پاس نہیں ہو۔ اگر تمہیں یقین نہیں تو جاؤ جا کر پوچھو اپنے اس چچا سے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ ماتھے پہ بل ڈالے غصے سے بولے، تو اگر اتنا سب جانتے تھے تو پھر مجھ سے پہلے کیوں نہیں ڈھونڈا؟ لینے آ جاتے نا مجھے۔ وہ بھی دہانی میں روانی سے کہتی چلے گئی تو سکندر کی آنکھیں جگر جگر کرنے لگی۔ کیوں؟ مس کر رہی تھی کیا مجھے؟ اب وہ اس کی طرف مکمل گھوما تھا۔ حوریہ کی پلکیں لرزیں۔ آپ ایک بار آتی تو؟ وہ اس کی جانب دیکھتی اتنے معصوم انداز سے بولی کہ سکندر کا دل اس کی طرف بری طرح مائل ہوا۔ اب آ گیا ہوں تو بتاؤ نا، کتنا مس کیا مجھے؟ وہ اس کے قریب ذرا سے جھکتے بولا تھا۔ حوریہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکا گئی۔ مجھے اب جانے دے، سجل میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ سر جھکائے بولی تو سکندر نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ ڈالا، اسے اپنے قریب کرتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکایا۔ حوریہ کا دل سکڑ کے پرسیوں سے ٹکرایا۔ سنو جانا، مجھے بھولنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ خود بھی فنا ہو جاؤں گا اور تمہیں بھی کر دوں گا۔ وہ اس کے نرم و نازک گال سے اپنا گال مس کرتا جذبات سے بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ وہ سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر وہ گھبرا کر بولی، پلیز مجھے جانے دینا۔ سکندر نے نرمی سے اسے دور کیا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی تو سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ وہ گردن موڑے اسے سوالی نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن اس کی آنکھوں میں جذبات کا ایک جہان دیکھتے اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ سکندر نے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ یاد رکھنا، اب تم صرف میری ہو اور میں اپنی چیزوں میں شرکت برداشت نہیں کرتا۔ تم تو پھر میری روح میں بس چکی ہو۔ حوریہ نے بے اختیار اسے دیکھا تھا، پھر جلدی سے ہاتھ چھڑا کر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ وہ اسے گھر چھوڑتا خود پاکستان کے لیے نکل گیا۔ آغا جان کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ وہ ICU میں تھے۔ جیسی اسے خبر ملی تھی پہلی فلائٹ لے کر وہ پاکستان پہنچا۔ آغا جان اس کے لیے سب کچھ تھے، اس کی جان بستی تھی ان میں۔ ڈاکٹر باہر آئے تو وہ ان کی جانب لپکا۔ کیسے ہیں آغا جی؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ پہلے سے کنڈیشن بہتر ہے ان کی، لیکن انہیں پراپر کیئر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ان کا دل اور کمزور ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے سکندر شاہ کو تفصیل سے بتایا۔ ابھی وہ ان سے ملنے کی پرمیشن نہیں دے رہے تھے، لیکن سکندر کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ اب خطرے سے باہر تھی، پر ابھی بھی وہ ان کو لے کر کافی پریشان تھا۔ سکندر بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے گھر چلے جاؤ، تم تو سیدھا ایئرپورٹ سے ادھر آ گئے۔ طلال شاہ نے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔ نہیں بابا سائیں، ایک بار آغا جان سے مل لوں پھر ہی گھر جاؤں گا۔ اس کے لہجے میں بے انتہا پریشانی تھی۔ وہ کیسی ہے؟ انہوں نے اپنی بھانجی کا پوچھا۔ ان کے لہجے میں بے انتہا محبت تھی۔
ٹھیک ہے بابا، وہ سر جھکائے بولا۔ اچانک سے وہ نازک سراپے والی لڑکی اس کی آنکھوں میں آج سمائی تھی۔ نکاح ہو گیا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں کریٹ کیا؟ وہ دھیرے سے پوچھ رہے تھے۔ سکندر نے رخ موڑ کر ان کی جانب دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے بولا تھا، بابا وہ تو بہت ہی معصوم ہے، انتہائی بزدل اور ڈرپوک۔ ذرا سا ڈرانے پہ وہ چپ چاپ نکاح کر کے بیٹھ گئی مجھ سے۔ ریئلی بابا؟ سکندر نے گہرا سانس بھرا اور سر جھٹکا، جبکہ تلال شاہ نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو شاید اس بات کے لیے ناخوش تھا کہ اس کی منکوہا انتہائی ڈرپوک تھی۔ تب اس کے دفاع میں بولے تھے، اسے تو نکاح کرنا ہی تھا سکندر، تم نے ڈرایا بھی تو اپنے طریقے سے ہوگا۔ تلال شاہ نے اپنی بات پہ زور دیا تو جھنجھلا گیا۔ بابا سائیں، کیا کوئی بھی اسے گن دکھائے گا تو کیا وہ نکاح کر لے گی؟ کیوں؟ اسے یاد نہیں، لیکن احساس تو ہونا چاہیے تھا نا، اتنی چھوٹی تو نہیں تھی وہ۔ نکاح کے وقت اسے میرا نام تک یاد نہیں تھا، نکاح کے خاک یاد ہونا؟ وہ بدزن ہو رہا تھا۔ تلال شاہ نے بہت مشکل سے خود پہ ضبط کی اسے دیکھا۔ بہت غلط بات ہے سکندر، وہ بہت معصوم ہے، اور پھر ہاشم اسے نہ جانے ہمارے بارے میں کیا کیا بتا رکھا ہوگا۔ سکندر شاہ نے بے اختیار لب بھینچی کہا، اسے حویلی کب لے کے آ رہے ہوں؟ ان کی اگلی بات پہ وہ چونکتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا، ساتھ ہی دانت پیسے اپنی چہیتی بھانجی سے پوچھ لیں، کیا ارادے ہیں اس کے؟ وہ پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا لاپرواہی سے کہتا، آئی سی یو کی جانے بڑھ گیا، جہاں باغا جی پہلے سے بہتر کنڈیشن میں تھے۔ انہیں بھی اپنی نواسی سے ملنے کے لیے لگن تھی۔ سکندر، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ضروری نہیں ہر بار ہی موت کو شکست دے سکوں۔ وہ ٹھہرے لہجے میں بول رہے تھے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا کرے آغا جان، اب کی بار جاؤں گا تو آپ کی نواسی کو لے کر آؤں گا۔ وہ پرعزم لہجے میں بولتا انہیں خوش کر گیا، جبکہ اب وہ خود دل ہی دل میں اس کے لیے پریشان ہوا تھا۔ کس طرح وہ آج اپنے چچا جان کو ہینڈل کرے گی؟ کچھ ہی دیر میں آغا جان کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ 2 گھنٹے کے آبزرویشن کے بعد انہیں ڈسچارج مل جانا تھا۔ سکندر، آغا جان اب سو رہے ہیں اور بہتر بھی ہے، تم جاؤ گھر۔ تلال شاہ نے سکندر کو کندھے پہ تھپکی دیتے کہا تو وہ پریشانی سے بولا، آغا جان کی طبیعت کسی بھی وقت بگڑ جاتی ہے۔ بابا سائیں، اگر زیادہ خراب ہو گئی اور میں ان کے پاس نہ ہوا تو مجھے ڈر لگتا ہے میں انہیں کھو نہ دوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اپنی نواسی سے ملنے کی امنگ ہے ان کے اندر، بے فکر ہو کہ گھر جاؤ، اپنی کیئر کرو۔ میرے بچے، ابھی تو شادی بھی ہونی ہے، بیوی کو بھی سنبھالنا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو چھیڑا۔ وہ گہرا سانس بھرتے انہیں گردن موڑ کے دیکھنے لگا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اس پدی کو سنبھالنا میرے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ وہ آئیبروز لچکا کر پوچھ رہا تھا۔ بیٹا جی، اسے آسان ٹارگٹ سمجھنا بھی مت۔ بھانجی میری، وہ اپنی کمر سیدھی کرتے تھکن سے چول رہے ان کی بات اچکتا بولا، دیکھ لوں گا اسے۔ تلال شاہ کو اپنے بیٹے پر اس لمحے بہت پیار آنے لگا تھا، جو آغا جان کے لیے سب کچھ پسے پش ڈالتا بھلا دیتا تھا۔ ان کی بات مانتا وہ اٹھ گیا۔ اس نے ٹائم نوٹ کرتے گھر کا رخ کیا اور ڈسچارج تک واپس آنے کا ارادہ باندھتا وہ باہر نکلا۔ سکندر شاہ، ابھی وہ کچھ دور ہی نکلا تھا کہ اپنے عقب سے آواز سنتا وہ چونکتے ہی مڑا۔ وہ کوئی اور نہیں، امیشا تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ سکندر رکو، وہ بہت پریشان اور الجھی سی لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں بھابھی؟ اسے اس طرح بھی کیفیت میں دیکھتے وہ پوچھ بیٹھا۔ وہ بری طرح روتی، نہیں ہوں میں ٹھیک سکندر، کیوں چھوڑا ہوا ہے اپنی منکوہا کو اکیلا تم نے، کہ آج وہ میری سوتن بننے جا رہی ہے؟ اس کے لہجے میں کر کی ہی کر۔ سکندر نے لب کچلے تھے، بھابھی آپ کو ایسا کیوں لگنے لگا کہ میری منکوہا ایسا کچھ بھی کرے گی؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ میشا نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ پچھلے 10 سال سے وہ انگلینڈ میں ہی سکندر، ہاشم انکل نے اسے تم سب سے دور رکھا ہوا ہے، اور خود وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، اور اس بے وقوف لڑکی کو لگتا ہے کہ وہ اس کی تعلیم کی وجہ سے اسے ہاسٹل میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی نہیں جانتی کہ ہاشم انکل پچھلے 5 سال سے پاکستان میں ہی ہے۔ یہ تک تو تم پتہ نہیں لگا سکے، کیونکہ میرے سسر اس کی جائیداد کی خاطر اس کا نکاح ان سے کرنے والے ہیں۔ وہ دکھی ہوتے بولی۔ سکندر نے ارد گرد نگاہ دوڑائی، بیٹھے یہیں۔ وہ اسے وہاں بٹھا دے اس کے لیے پانی لے آیا، یہ پیئے اور پرسکون ہو کے گھر جائیں، کوئی نکاح نہیں ہوگا، بے فکر آئیے۔ اس کے پاس بیٹھتے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھا گیا۔ تم اتنے مطمئن کیسے ہو سکتے ہو سکندر؟ سکندر، آج ہاشم انکل اور انس گئے ہیں انگلینڈ، میشا کرب سے کر لاتے بولے۔ تو سکندر نے سر جھٹکا، تو جانے دے بھابھی۔ سکندر کو وہ بہت ٹوٹی ہوئی لگی۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ حوریت سے نکاح کروا لیں گے انس کا؟ اور وہ کر بھی لے گی،
وہ اب کی بار بات کو پلٹتے بولا، تم عائشہ زخمی سے مسکرا، تم جانتے نہیں اس ڈرپوک لڑکی کو۔ اب کی بار سکندر کھل کر مسکرایا، آپ بے فکر ہو جائیں بھابھی، اور ننھے مہمان کے آنے کی خوشی کو محسوس کریں۔ حوریہ بیوی ہے میری، کوئی تاش کا پتہ نہیں۔ جیسا آپ سوچ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ خیر آئے، میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ اپنے مخصوص اٹل لہجے میں بولا تو عائشہ اسے دیکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ 2 دن بعد ہاشم صاحب اور انس پاکستان لوٹ آئے تھے۔ اس بار ان کے ساتھ حوریہ بھی تھی۔ وہ معصوم سی نازک سی لڑکی عائشہ کو پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، لیکن انس کا خیال آتے ہی دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ اسے یہی بتایا گیا تھا کہ حوریہ انگلینڈ رہے گی۔ نکاح کے بعد بھی اس نے کہا کہ ویلیو صرف جائیداد کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی وقت اور حالات کو دیکھ کے فیصلہ کیا جائے گا۔ پھر وہ اسے ملک ہاؤس کیسے لا سکتے تھے؟ وہ کمرے میں مسلسل ادھر سے ادھر چکر لگاتے بے جو تاب کھا رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے خود کہیں چلی جائے یا اس لڑکی کو کہیں بھیج دے۔ انس اندر داخل ہوا تو وہ زخمی انداز میں اسے دیکھتے اس کے قریب آئی تھی۔ بہت بے وفا ہیں آپ، ہر بات سے مکر گئے ہیں آپ انس، اور مجھے پتہ ہے مزید آگے بھی آپ ایسا ہی کریں گے۔ تو بتا دیں کب خالی کرنا ہے کمرہ، کیونکہ سیج سجانی ہوگی نا اب آپ نے اپنی کمسن دلہن کے لیے۔ وہ بری طرح تپی ہوئی تھی، اس کا لب و لہجہ بھی کافی بدتمیزی لیے ہوئے تھا۔ انس نے اسے گھورتے ہوئے ایک طرف کرتے کبڈ کی جانب قدم بڑھائے تو وہ مزید تپ گئی۔ آپ ابھی سے مجھے اگنور کرنے لگے انس، اینڈ آئی نیور فارگیو یو۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرتے بولی۔ انس نے اسے خفگی سے دیکھا۔ بولیے تم نے جو بولنا تھا، مزید میرا دماغ مت خراب کرو، اور تم نے جو بولنا تھا کھانے پینے کا بندوبست کرو، کل سے اب تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ اپنے کپڑے باہر پھینکتے ہوئے اپنے مطلوبہ ڈریس ڈھونڈتا دانت چباتے ہوئے بولا تو عائشہ تب گئی۔ کیوں جہان گئے تھے وہاں آپ کی بیوی نے خاطر مدارت نہیں کی؟ عائشہ نے تن سے بھرا تیر چلایا۔ انس بل کھا کر رہ گیا۔ وہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے یار؟ وہ کبڈ کو زور سے بند کرتا اس کی جانب غصے سے بڑھا، جبکہ وہ سہم کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ یو نو گھر آ کے غلطی کی ہے، وہیں کہیں مر کھپ جاتا اچھا ہوتا۔ وہ اپنی شرٹ نکالتا غصے سے صوفے پہ اچھالتے اب واپس کمرے سے جانے لگا۔ سچ کڑوا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سننے میں مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ ابھی باز نہ آئی تو انس نے اسے گھورا۔ تمہیں جو سوچنا ہے سوچو، جو کہنا ہے کہہ دی رہو، بھاڑ میں جا تم۔ وہ غراتے ہوئے بولا تو عائشہ نے سب اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کیا۔ کیوں اب دل کو ٹھنڈا کرنے والی مل گئی ہے نا؟ انس نے حیرت سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا۔ یاد رکھنا انس، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ اس کی باتوں نے انس کا دماغ 7ویں آسمان پہ جا پہنچا دیا۔ تبھی دانت پیستے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے انس نفس کا غلام ہے؟ وہ اپنے بازو کو جھٹکے سے اسے چھڑاتے پھنکالا۔ میری ایک بات آج کان کھول کر سن لو، مجھے تمہاری قربت کی کوئی طلب نہیں۔ ایک ایک لفظ پہ زور دیتے بولتے اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ جسٹ لیو میشا، وہ ایک بار پھر سے چلائے اور بازو کو جھٹکے سے چھڑا کر میشا لڑکھڑاتی توازن کھو کر کمرے کے وسط میں رکھے ٹیبل پر جا گری تھی۔ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی تھی۔ انس جو دراز کی جانب بڑھ رہا تھا چیخ سنتا واپس پلٹا، دہلتے دل سے میشا کو دیکھا۔ میشا! انس نے پل کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھتے اسے فوراً تھام لیا۔ وہ زخمی انداز میں مسکرائی۔ آپ کا راستہ صاف ہو گیا انس، میں مر جاؤں گا میرا بچہ بھی، آپ آزاد۔ وہ آنکھیں بند کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پہ تھکن تھی۔ میشا آنکھیں کھولو پلیز۔ میشا نہیں، نہیں کیا نکاح، اور نہیں کروں گا کسی سے بھی نکاح میری جان، آنکھیں کھولو۔ وہ تڑپ رہا تھا، اسے لیے وہ باہر بھاگا بنا کسی کو بتائے۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل پہنچا تھا، اسے فوراً ICU میں شفٹ کیا گیا۔ کچھ دیر بعد ہاشم صاحب بھی وہاں پہنچے۔ کیسی ہے میشا، کیسے چوٹ آئی ہے اسے؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہے تھے۔ انس نے بے بس ہو کر انہیں دیکھا۔ ابا سب میری وجہ سے ہوا، وہ بہت زیادہ اپسیٹ تھے اور میں بھی۔ تم پاگل ہو گیا انس، اگر اتنا اپسیٹ تھے تو کمرے سے باہر نکل جاتے، چوٹ کیوں پہنچائی؟ وہ غصے سے بھڑکے۔ میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا بابا، سب اچانک۔ بابا وہ میرے نکاح سے اپسیٹ ہے بہت۔ ہاشم صاحب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ جب نکاح ہوا نہیں تو پھر کیوں اتنا سین کریٹ کیا تم نے؟ اس میس کو کلیئر کرو انس، وہ اسے سنجیدگی سے سمجھا رہے تھے جبکہ وہ لب بھی انشا ICU کی جانب دیکھتا رہ گیا۔ ابا میں بہت پریشان ہوں، اس سے بہت چوٹ آئی تھی، اتنا خون بہ رہا تھا، اور پھر میرا بچہ، وہ جسے سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ میشا کا درد کم کر سکے۔ ہاشم صاحب بھی سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد ICU کا دروازہ کھلا اور سینئر ڈاکٹر باہر آئے۔
اور مسکراتے ہوئے انس کو بیٹے کی مبارکباد دی اور ساتھ ہی میشا کی سلامتی کی خبر دے کر جیسے اس کی بے جان ہوتے جسم میں روح پھونک دی۔ ہاشم صاحب نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا، جبکہ انس کا سر سجدے میں جھک گیا تھا۔ خدا نے انہیں بہت بڑی آزمائش سے بچا لیا تھا۔ آغا جان گھر واپس آ چکے تھے، وہ اب کی بار حشاش بشاش تھے۔ انہیں حریہ کے پاکستان آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بس اس وقت کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے جب وہ ان کے آنگن میں باہر بن کر اترتے۔ اس بات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آغا جان اور طلال شاہ نے اب کی بار حریہ کے واپس آ جانے پہ رخصتی لینے جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ سبھی جان گئے تھے کہ سکندر نے اپنے بچپن کی منقوہ سے دوبارہ نکاح کر لیا تھا۔ اب اسے حویلی لانا تھا اور اس کام میں اب وہ بالکل دیر نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ سکندر ابھی بھی خاموش تماشائی بنا ہوا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ 4 دن بعد اس کی 18ویں برتھ ڈے تھی اور اسی تاریخ میں انہوں نے حوریہ کی رخصتی لینے کا سوچا تھا۔ سب معاملات سکندر نے اس قدر خوش اسلوبی سے سنبھالی تھی کہ سب رشتے بھی سلجھ گئے تھے۔ میشا میری جان، انس نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میشا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ میشا مجھے معاف کر دو یار، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں بے حد شرمندہ ہوں۔ تمہاری اس حالت میں مجھے تمہارا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، اور انہی دنوں میں میں نے تمہیں اتنی تکلیف سے دوچار کیا ہے۔ I'm sorry میشا۔ میشا نے آنکھیں موند لی۔ ہمارا بچہ، اس سے کچھ ہو جاتا تو؟ انس کی آواز بھر آ گئی تھی، جیسے لفظ اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے ہیں۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے میشا کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ اس کے آنسو اپنے انگوٹھوں سے پہنچتے ہوئے خود بھی ٹوٹ سا گیا تھا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا میشا، کبھی بھی نہیں۔ اس کی پیشانی اب بھی اس کے ماتھے سے لگی ہوئی تھی، جیسے وہ اسی غربت میں اپنے بکھرے وجود کو سمیٹنا چاہتا۔ میشا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں آنسو سے بوجھل تھیں۔ اس نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ انس، بس کریں، جو ہو گیا وہ بدل نہیں سکتا، لیکن آپ خود کو اس طرح سزا نہ دیں۔ انس نے فوراً اپنی میں سر ہلایا۔ نہیں میشا، میں نے تمہیں تکلیف دی ہے، اپنی ہی محبت کو۔ اس کی گرفت اس کے ہاتھ پر اور مضبوط ہو گئی تھی، جیسے وہ اسے کھونے کے تصور سے ہی لرز گیا ہو۔ میشا نے ہلکے سے اس کے ہاتھ کو دبایا۔ ہم دونوں نے تکلیف دیکھی انس، مگر اب ہمیں اپنے بچے کے لیے مضبوط بننا ہوگا۔ وہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ اسے صرف پیار چاہیے، ہمارا پیار۔ انس کی آنکھوں میں نمی اور بڑھ گئی۔ اس نے جھک کر دوبارہ اس کے ماتھے کو چوما۔ میں وعدہ کرتا ہوں میشا، اب تمہیں کبھی رلاؤں گا نہیں، نہ تمہیں نہ اپنے بچے کو۔ میشا نے آنکھیں بند کر کے اس لمحے کو محسوس کیا، جیسے اس کے دل پر پڑے بوجھ کو کسی نے آہستہ آہستہ ہٹا دیا ہو۔ انس نے اسے احتیاط سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت ڈرائنگ روم میں بالکل خاموشی کا راج تھا۔ آج آغا جب اپنی امانت واپس لینے آئے تھے، وہ پردے کی اوٹ سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا بھاگ کے اپنے نانا کی گلی لگ جائے۔ ان کے لمس میں وہ اپنی ماں کو پا لی تھی، دوسری طرف اس کے ماموں براجمان تھے۔ ایک نگاہ اس نے سامنے بیٹھے خوبرو شخص پر ڈالی، جو صرف اس کا تھا۔ اس کی مقناطیسی آنکھیں اس وقت ہاشم صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ انس کی نگاہ بھی اپنے باپ پہ تھی۔ حوریہ نے اپنی نگاہوں کا رخ بھی ہاشم صاحب کی جانب کیا تو کچھ دن پہلے انگلینڈ میں ہوئی ان سے ملاقات یاد آ گئی، جب وہ انگلینڈ اس کا انس کے ساتھ نکاح کرنے والے تھے۔ تب اس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ چچا جان، وہ روئی تھی اور پھر وہ اپنے چچا جان کو احساس دلا ہی گئی کہ وہ غلط ہے۔ آپ نے 11 سال مجھے میرے اپنوں سے دور رکھا، میں نے اف تک نہیں کیا۔ اکیلے اتنے بڑے ملک میں اپنے رشتہ داروں سے دور کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے میرے تمام رشتے لوٹا دیں۔ میں مر جاؤں گی چچا جان، آپ میری ساری دولت لے لیں، لیکن بدلے میں مجھے میرے رشتے لوٹا دیں، اور انس بھائی کی خوشیاں بھی۔ وہ میشا بھابھی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہاشم علیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، 2 دن بعد رخصتی لی جائے، مجھے بھی تیاریاں کرنی ہیں، بیٹی کو رخصت کرنے آخر۔ حوریہ تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ سب کے چہروں پہ حیرانی رقصاں تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مجھ سے اپنی بھتیجی کی خوشی سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اللہ نے ان کے دل سے مہر ہٹا دی تھی اپنے آغا جان کی۔ بس میرے بچے، وہ ان کے سینے سے لگی اور روتی چلی گئی۔ اللہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، اور میرے بچے نے تو بہت صبر سے کام لیے۔ انہوں نے اس کا سر اوپر اٹھاتے ہوئے اس کے ماتھے پہ محبت سے بوسہ دیا تو وہ پھر سے ان کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ حوریہ، بیٹا اپنے ماموں سے نہیں ملو گی؟ طلال شاہ کی بات پہ وہ ان کی طرف مڑتے ان کے سینے سے جا لگی۔ وہ روتے مسکرا بھی رہی تھی۔ غزل ماما نے بھی اس کا ماتھا چومتی اسے ساتھ لگا لی، جبکہ کنکھیوں سے سکندر کو دیکھنا نہ بھولی، جو گہری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگلے پل وہ شرما کے رخ پھیرتی ممانی کے پیچھے چھپی تھی۔
سکندر کے لب دل فریب مسکراہٹ پر ڈھلے تھے۔ سکندر شاہ کا کمرہ مکمل طور پر اس قدر خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا کہ دیکھنے والا محو ہو جاتا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو سے فضا بھی معطر ہو رہی تھی۔ سکندر شاہ کمرے میں داخل ہوا تو حوریہ دلہن بنی اس کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جس سے اس کے گداز لب اور ٹھوری کا خوبصورت خم نظر آ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے قریب بیٹھتا اس کا گھونگھٹ الٹ گیا۔ نظریں جیسے اس دلربا کے حسین سجے سنورے روپ پہ پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ لرزتی خمدار پلکیں اور سبز آنکھوں سے جھلکتا خمار اسے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ وہ ذرا سا اس کے قریب ہوتا ہے، وہ بنا کچھ کہے اسے کندھوں سے تھام کر سینے سے لگا گیا۔ حوریہ کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئے تھے۔ سکندر نے ٹھوڑی سے تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم حوریہ، جیسے چاند میری باہوں میں اتر آیا ہے، جیسے کوئی حور جنت سے میری کسی نیکی کا صلہ بن کر اتار ہی گئی ہو۔ اتنی نزاکت، اتنا حسن، کہیں میں ہوش نہ کھو دوں آج۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا محبت سے چور لہجے میں بولا تو وہ سرخ پڑتی چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ سکندر نے پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کیس نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے حوریہ، دیکھو ذرا۔ حوریہ نے کیس تھام کر کھولا تو اس کی آنکھیں جگر جگر کرنے لگی۔ ڈائمنڈ کے رنگ کا ڈیزائن اس قدر خوبصورت تھا کہ وہ دیکھتی رہ گئی۔ بہت خوبصورت ہے یہ سکندر، وہ دھیمے لہجے میں بولی تو سکندر کے لب مسکرائے۔ اس نے رنگ حوریہ کو پہنانے کے بعد اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھایا۔ تم سے زیادہ حسین نہیں ہے میری جان، جی چاہتا ہے یوں ہی رات بھر تمہیں دیکھتا رہوں اور وقت تھم جائے۔ حوریہ کے پورے جسم کا خون سمٹ کے چہرے پہ آ ٹھہرا تھا۔ آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ حوریہ کے پوچھنے پر سکندر نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، ایویں ٹھڑک پن جھاڑا ہم۔ اس کے منہ پھلا کر کہنے پر حوریہ کی ہنسی نکل گئی تھی، جبکہ سکندر نے دانت پیسے اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس اپنے کشادہ سینے سے لگا لیا تھا۔ پاگی لڑکی، تم سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے سکندر شاہ کو۔ اس نے حوریہ کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ میں بھی بہت چاہتی ہوں آپ کو سکندر، بے حد، بے پناہ۔ وہ جب سے بولی تھی، سکندر کے مضبوط بازو نے اسے مزید خود میں سمیٹا تو وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ ختم شد۔ جی تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو سکندر اور حوریہ کے یہ انتہائی عشق؟ امید ہے نور کی یہ پیشکش آپ کے دل کو چھو گئی ہوگی۔ ناول پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل اردو رومانٹک ناولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے اپنی میزبان نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔